بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اس وقت کشمیر کی سرزمین میں اس مقدس ترین جگہ پر ہیں جہاں اس کشمیر میں سب سے پہلے نور ایمان کی شمع روشن ہوئی تھی. اللہ کا وہ مقرب بندہ جس نے اپنے وطن کو چھوڑ کر اس کشمیر کے سرزمین کے لیے مصیبتوں کا سفر برداشت کر کے پھر اس ظلمتوں میں گھری ہوئی، کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی اور طرح طرح کی تباہیوں میں برباد اس خطے میں اسلام کی دولت لے کر کے آنے کی قربانی دی، یعنی سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ. وہ یہیں اسی مسجد کے قریب میں اپنی قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں. ویسے تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، توفیق اللہ کی طرف سے اترتی ہے، لیکن کوئی بندہ اپنی مخصوص صفات کی بنا پر اپنی قربانیوں کی بنا پر اللہ کے کسی عظیم مشن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو شخصیت کا احسان ہوتا ہے اس خطے کے لوگوں پر جس خطے تک دین حق کی رحمت اس آدمی کے ذریعے سے پہنچی ہو. انسان کے مزاج میں اللہ نے اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھنے کی فطرت رکھی ہے. فطرتاً ہر انسان اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے. پھر احسان کرنے والا جس درجے کا ہوگا اسی درجے کی عظمت دلوں میں رہتی ہے. اور ظاہر ہے ایمان والے کے لیے سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام جو اللہ کا ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. تو جس شخص کے ذریعے سے ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت انسانوں تک پہنچی ہو، ان انسانوں کے لیے وہ شخص بلا شبہ سب سے بڑا محسن انسان ہے. سید شرف الدین عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے. اور اس نے جو دین حق کا چراغ یہاں روشن کیا تھا اس کے نتیجے میں اللہ نے کتنا نوازا ہوگا، ان کی قبر پر کتنا نور برستا ہوگا، اور ان کے نام اعمال میں یہاں کے تمام کلمہ پڑھنے والوں کی ایمان کا جو ثواب شامل ہوتا ہوگا یہ تو اللہ کے علم میں ہے. اور خود اس بزرگ کے نام اعمال کو جب دیکھا جائے گا اور قیامت کے دن وہ دفتر کھلے گا تب اس کو انعامات سے نوازا جائے گا. لیکن میں ظاہری دنیا میں رہ کر کے ہم کم سے کم اپنے دلوں کے اندر
یہ احساس پیدا کر سکتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کا نور اسلام آیا تھا، 600-700 سال تک کشمیر کی سرزمین اس نور سے محروم رہی۔ اگرچہ تاریخ میں مختلف کوششیں لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ اس خطے تک اسلام آنے کی کوششیں ہوئیں، مگر کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایمان والے اس خطے میں آئے، تذکرے اس کے بڑی بڑی کتابوں میں ملتے ہیں، حتیٰ کہ علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب میں کشمیر کا تذکرہ کیا۔ محمد قاسم فرشتہ جو بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں کشمیر کا تذکرہ کیا، اور اس کے علاوہ دیگر سینکڑوں کتابوں میں کشمیر میں آنے والے ایمان والوں کے حالات کے متعلق اشارے ملتے ہیں، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہاں تشریف آوری سے پہلے یہاں مسلمان آئے ہیں، لیکن ان کے آنے کے نتیجے میں یہاں کے لوگوں کے مقدر میں اسلام کی دولت نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ، جو اصل میں سادات کے خاندان کے تھے، اور ان کے خاندانی حالات مفصل کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ سادات میں سے ہیں تو ان کا خاندان نہ کشمیر کا خاندان تھا، نہ وہ چائنا کا خاندان تھا، نہ وہ کاشغر کا خاندان تھا، نہ وہ بغداد کا خاندان تھا، وہ تو مدینے کا خاندان تھا۔ اور مدینے سے جو سادات کے سلسلے آگے چلے ہیں تو کہاں کہاں سے سفر ہوتے ہوئے وہ کس طرح سے چائنا پہنچے ہیں، اس بزرگ کے خاندان کے کون سے لوگ چائنا کس طرح سفر کر کے پہنچے ہیں، اور چائنا میں انہوں نے تعلیم کس سے پڑھی ہے، اور پھر ان کا علمی مقام کیا تھا، اور ان کی شخصیت کے دوسرے مختلف پہلو کیا تھے، وہ تاریخ کی کتابوں میں مرقوم نہیں ہیں۔ اور شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب ان کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام پہنچا تو اگر وہ طویل عرصے تک حیات رہتے تو ان کے شاگرد، ان کے مریدین اور یہاں اسلام قبول کرنے والے پڑھے لکھے انسان اگر ہوتے تو وہ ان کے حالات نوٹ کرتے، مگر اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ وہ زیادہ دن تک حیات نہیں رہ سکے، اس لیے ان کے تمام حالات کتابوں میں نہیں ہیں۔ بس اتنا ملتا ہے کہ کاشغر جو آج چائنا کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے سفر کیا، ان کے ساتھ بہت سارے اکابرین، محدثین، اولیاء اور دوسرے مختلف شعبوں کے ماہرین تھے، اور انہوں نے اس کشمیر میں اپنے اس زمانے کے وسائل نہ ہونے کے باوجود آنے کے لیے تیاری کی، راستے کی صعوبتیں برداشت کی، کن کن مصیبتوں سے چل کر کے وہ یہاں پہنچے ہوں گے، راستے میں کتنے فاقے لگے ہوں گے، کھانے پینے میں کیا کیا مشکلات رہی ہوں گی، سفر کی کیا کیا مشکلات جھیلی ہوں گی، بہرحال وہ تمام مصیبتیں جھیل کر کے وہ یہاں کشمیر پہنچے۔ ان کے پاس نہ کوئی دولت تھی، نہ کوئی تلوار لے کر آئے تھے، نہ کوئی جبر کی طاقت ان کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ ان کی ذات، اور ان کے ساتھ ان کے مریدین، اور ان کے ساتھ ان کے تلامذہ، ان کے ساتھ دینے والے معاونین، اور اللہ کی مدد اور ان کا خلوص، ان کی روحانیت، ان کے قربانی، بس یہ سرمایہ لے کر کے کشمیر پہنچے۔ کشمیر اس وقت ہر اعتبار سے تباہ حال تھا، اور اس تباہ حالی کی پہلی وجہ یہاں کا کفر اور یہاں کا شرک اور یہاں دوسرے بہت سارے معاملات تھے، جن کی بنا پر یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ تباہیوں کا شکار تھے، جس کی تفصیل بہرحال کتابوں میں موجود ہے کہ کشمیر اس میں کیا کن کن تباہیوں کا شکار تھا، دینی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، وہ کوئی صورت، کوئی شکل ایسی نہیں تھی جس اعتبار سے کہا جاتا کہ یہاں کوئی خیر کی چیز تھی۔ خود یہاں کے لوگ بے انتہا تباہ حال تھے، اور حکمران جو اصل یہاں کا تھا وہ بھی یہاں موجود نہیں تھا، وہ اس وقت کی مشکل حالات کی بنا پر یہاں سے فرار ہو چکا تھا، اور اب وقتی طور پر جو حکمران یہاں بنا تھا وہ خود یہاں کے مذہب کے لوگوں کا ماننے والا نہیں تھا، وہ بدھسٹ تھا، اور اس کا نام تھا رنچن۔ تو رنچن یہاں کا حکمران ہے، عوام یہاں کی بدھسٹ نہیں تھی۔ حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قدم رنجہ فرمایا، اس کے بعد انہوں نے
کیا تدبیریں اختیار کی ہوں گی، کیسے اللہ سے دعائیں مانگی ہوں گی، کیا سورس اختیار کیے ہوں گے کہ یہاں کے لوگوں تک دین حق پہنچے۔ اور جب انہوں نے سوچا ہوگا تو ساتھ میں سب سے پہلا عجیب بات انہوں نے یہ بات سوچی کہ مجھے سب سے پہلے یہاں کے حکمران کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ یہ ایک اللہ کا فیصلہ تھا، اس بزرگ کی قربانی تھی، اس کی بصیرت و دور اندیشی تھی، اس کا خلوص تھا، اور یہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے آنے پر جس رکاوٹ کا سب سے بڑا خطرہ تھا وہ رکاوٹ نہیں رہی۔ رکاوٹ ہوا کرتی ہے جب کسی جگہ پر دین حق پہنچتا ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہاں کا اشرافیہ، وہاں کی اپر کلاس، وہاں کی رولنگ کلاس، وہاں کے حکمرانی کرنے والے لوگ سب سے پہلے مقابلے میں آتے ہیں۔ عوام انسان کبھی بھی دین حق کے مقابلے میں پہلے نہیں آتے ہیں، پہلے ہر جگہ کے بڑے طبقے کے افراد جو ہیں وہی سامنے آیا کرتے ہیں۔ نبیوں کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں اس زمانے کا نمرود، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس زمانے کا فرعون، حضرت ہود علیہ السلام کے مقابلے میں اس زمانے کے قوم عاد کے سربراہان، صالح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم سمود کے سربراہان، اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل، عتبہ ابن شیبہ، ابو لہب اور اس طرح کی بڑے طبقے کے لوگ تھے۔ تو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب دین حق کہیں پہنچتا ہے تو سب سے پہلے سامنے جو کھڑے ہو جاتے ہیں رکاوٹ بن کر کے وہ حکمراں بنتے ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ یہاں بھی وہ صورتحال پیش آتی، مگر وہی ایک اللہ کا فیصلہ، اور نمبر 2 اس بزرگ کی قربانی اور یہاں کے لوگوں کی قسمت کہ ان کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بجائے اس کے کہ میں عوام کو اسلام کی دعوت دوں گا، سب سے پہلے مجھے خود یہاں کے حکمران کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ اس حکمران کی بھی خوش قسمتی تھی کہ وہ مذہبی طور پر غیر مطمئن تھا، اور جو یہاں کا اس وقت مذہبی معاملہ تھا اس سے بھی وہ مطمئن نہیں تھا، اور جس مذہب کے ساتھ اس کی وابستگی تھی اس پر باقی رہتے بھی اس کے لیے مشکلات تھی۔ اس لیے وہ ایک طرف سے تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی سچا راستہ مل جائے، لیکن سچا راستہ کیسے ملتا جب سچائی والا تھا ہی نہیں یہاں کوئی، نہ اس مذہب میں سچائی تھی جس مذہب کا وہ پیروکار تھا، اور نہ ان افراد میں کوئی سچائیاں تھیں جو یہاں پہلے سے موجود تھے۔ اس کی تلاش، اس کی طلب، عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی بصیرت، اللہ کا فیصلہ، یہ ساری باتیں جمع ہو گئی۔ تو آخری وہ رات جس رات میں شاید اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ ہوا ہوگا، وہ رات عبد الرحمن بلبل نے اسی دریائے جہلم کے کنارے کسی پتھر پر گزاری ہے، اور وہ ساری رات انہوں نے عبادت میں گزاری۔ ان کے ذہن میں تھا کہ میں کوشش کروں گا یہاں کے بادشاہ سے ملاقات کروں گا اور اس کو اسلام کی دعوت پیش کروں گا، لیکن ظاہر ہے وہ سوچتے ہوں گے کہ مجھے اولا ملاقات کا موقع ملے گا بھی یا نہیں، اندر جانے کی اجازت ملے گی بھی یا نہیں۔ اپوائنٹمنٹ ہمیشہ سا مسئلہ رہا ہے، تو ان کے ذہن میں بھی سوال رہا ہوگا، اور ساتھ میں زبانوں کا گیپ، یعنی لینگویج کا گیپ، ظاہر ہے وہ یہاں کی زبان نہیں جانتے ہوں گے، اور جس شخص سے بات کرنی ہے وہ ان کی زبان نہیں جانتا ہوگا۔ تو غرض ہے کہ اجنبی انسان، وسائل کچھ نہیں ہیں، اور وہ اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ کرتے ہیں، زبان کا بھی فاصلہ ہے، یہ تمام رکاوٹیں ہیں۔ لیکن اس اللہ کے بندے نے اپنی پیشانی رات کی نمازیں پڑھ پڑھ کر کے پتھر پر ڈالی اور کہا یا اللہ یہ رکاوٹیں انسانوں کے لیے دیار باز ہیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ ان تمام رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں، اور آپ کی دل اور آپ کی قدرت میں ہے، جیسے آپ فیصلہ کریں گے۔ بہرحال وہ ساری رات انہوں نے گزاری، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں۔ بالکل منظر وہی تھا جو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ میرے بندے خاص جو رات گزارتے ہیں کبھی کھڑے، کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں۔ رات کا کچھ حصہ کھڑے ہیں، رات حصہ کچھ جھکے ہوئے ہیں رکوع میں، اور رات کا کچھ حصہ سجدے میں ہیں۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ منظر کو تو قرآن کریم نے بیان فرمایا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، میرے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ جو اپنے بسترے پر نہیں، اپنے بسترے سے الگ ہو کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اللہ سے امیدیں لگا کر کے دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ سے ہی ڈر کر کے اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ یبیتون تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ بہرحال اس ساری رات انہوں نے اسی حال میں گزاری،
اور ادھر سے وہ بادشاہ اپنے محل کے اندر ساری رات اضطراب میں تھا. اس کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مجھے بے قراری کیوں ہے. دراصل غیبی نظام چل رہا تھا کہ اس کو بے قراری ہے, ادھر سے آنسو گر رہے ہیں, اللہ کی رحمتیں اترنے والی ہیں. اس بے قراری میں اس کو اضطراب میں تھا, وہ جاننا چاہتا تھا کہ مجھے کوئی سچا مذہب مل جائے, اس لیے وہ کروٹیں بدلتا رہا. اور اسی میں فجر کی اذان کھڑے ہو کر کے اس بزرگ نے اس پتھر پر پڑھی ہے, تو اس نے یہ اذانیں جب سنی تو چونکہ اس کے لیے اجنبی آواز تھی, نہ یہ الفاظ سنے تھے, نہ یہ لہن سنا تھا, نہ یہ انداز کبھی اس نے سنا تھا. اس نے تو اپنے مذہب کے مطابق بھجن کبھی سنے ہوں گے, لیکن یہ ساری چیزیں اس کے علم میں نہیں تھی. وہ آواز سنتا رہا, غور کرتا رہا, اجنبی آواز ہے, الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. بہرحال روشنی ہو گئی. روشنی آنے کے بعد پھر اس نے رات میں بھی کہا تھا کہ میں دیکھوں گا دریا کے کنارے پر جو آدمی مجھے سب سے پہلے نظر آئے گا میں اس سے معلوم کروں گا. بہرحال قصہ طویل ہے, اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں, اور درمیان میں یہ بات بڑی اہمیت کے ساتھ میں درخواست کروں گا, میرے بھائیوں, کشمیر میں اسلام کے آنے کی تاریخ کو پڑھو تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دولت اور یہ نعمت اللہ نے کس کس طرح سے ہم تک پہنچائی ہے. قصہ مختصر کہ حضرت عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو دربار میں بلایا گیا. کہاں تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے وہاں حاضری کے لیے درخواست دینی ہوگی, اپارٹمنٹ میں لکھ کے لیے کوئی سورس ڈھونڈنا ہوگا. کہاں اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو وہیں سے بلایا گیا, اور اس کے بعد دربار میں تفصیل سے کیا گفتگو ہوئی اس کا بھی ریکارڈ نہیں ہے. اندازہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس نے پوچھا ہوگا کہ آپ کہاں کے ہو, یہاں کیسے آئے, تم کس مذہب کے ماننے والے ہو, اور یہ جو کچھ تم رات بھر کر رہے یہ سب کیا تھا, اور مجھے اپنے مذہب کا تعارف کراؤ. ظاہر بات ہے یہی سوالات اس نے کیے ہوں گے, اور عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام سوالوں کا کس طرح سے جواب دیا ہوگا, کتنی تفصیلات بیان کی ہوگی, کون سی چیزیں چھوڑی ہوں گی, کون سی چیزیں بیان کی ہوں گی, اور اندر اس وقت ان کے دل کے جذبات کیا رہے ہوں گے, اور اندر سے ان کی تمنائیں کیا رہی ہوں گی, اور اس وقت کا ماحول کیا ہوگا. اس ماحول, ایک اجنبی ماحول کے اندر ایک مسافر انسان اللہ کا دین اپنی زبان میں پیش کر رہا ہے. اس وقت لینگویج کا گیپ کیسے دور کیا گیا, جس میں ٹرانسلیشن کے لیے کس آدمی کو بلایا گیا, اس کی کچھ تفصیلات تو کتابوں میں ملتی ہیں, کچھ تفصیلات اللہ کے علم میں ہیں. بہرحال فجر کی اذان انہوں نے پڑھی تھی دریائے جہلم کے کنارے چٹان پر, اور ظہر کی اذان اسی محل کے اندر پڑھی گئی, کیونکہ رنچن نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا نام صدر الدین رکھا گیا. یہ باقاعدہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے جو کشمیر کی اس سرزمین میں اسی جگہ پر پڑی ہے. یہی وہ جگہ ہے جس کا نام رکھا گیا بعد میں بلبل لنکر. اگر ہم یہ کہیں گے کہ کشمیر کی تاریخ کا سب سے خوش قسمت ترین دور کب سے شروع ہوا ہے, تو جواب آئے گا یہی دن تھا. اس لیے کہ اس سے پہلے یہاں کے بسنے والے انسان اس خطے کے پیدا کرنے والے اللہ کو پوجنے والے نہیں تھے, وہ مخلوقات کو پوجنے والے تھے. اس خطے کے بسنے والے انسان اللہ کی پیدا کی ہوئی ان تمام خوبصورت وادیوں کو, یہاں کے ان آبشاروں کو, یہاں کے گلریز سبززاروں کو, اور یہاں کی منفرد خصوصیات والی سرزمین خوبصورت کو, جس کو بعد میں کسی نے کہا تھا فردوس بروئے زمین. فردوس بروئے زمین, زمین تو تھی فردوس, لیکن یہاں کے لوگ فردوس کے راستے پر نہیں تھے. یہاں کے لوگ فردوس نہیں ان فردوس کے راستے پر تھے, یعنی جہنم کے راستے پر تھے. اور وہ لمحہ, وہ دن, وہ تاریخ بلا شبہ کشمیر کی تاریخ کے سب سے روشن ترین تاریخ کا پہلا دن ہے کہ جب اسلام کا نور یہاں پہنچا. اس اسلام کے نور کے یہاں پہنچانے کے لیے کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے اس کی بڑی لمبی تفصیلات ہیں. وہ ساری تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن اس میں سے ایک جز میں ضرور بیان کروں گا کہ کشمیر میں اسلام کی دولت پہنچ جانی چاہیے. اس کی فکر انسانوں میں سے کس کس نے کی ہیں, فیصلہ تو ظاہر اللہ کی طرف سے ہوا ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کائنات کا پتا بھی اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہلتا. وما تسقط من ورقۃ الا فی کتاب وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. کائنات کا پتا بھی نہیں ہلتا جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن فکریں انسانوں کی طرف سے ہوتی ہیں. ان فکروں میں سے ایک بہت حیرت انگیز واقعہ جو عام طور پر بیان نہیں ہوتا ہے اور بیان کیا بھی نہیں جاتا ہے, لیکن تاریخوں میں لکھا ہوا ہے, وہ یہ کہ اس کے تقریباً 50 سال کے بعد جب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ
ابھی بچپن میں تھے، ان کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ خلاصۃ المناقب کتاب کا نام ہے، اس کے ریفرنس سے یہ واقعہ لکھا ہوا ملتا ہے، اور جن لوگوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں، ان کتابوں میں ایک کتاب یہیں سری نگر کے ایک بڑے محقق جو عربی اور تاریخ اسلام کے بہت بڑے ماہر تھے، خاص طور پر کشمیر کی تاریخ کے، ان کا نام تھا ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ صاحبزادے تھے سادات کے خاندان کے حضرت مولانا قاسم شاہ بخاری کے، میں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، انہوں نے متعدد کشمیر کی تاریخ پر لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کشمیر میں اسلام منظر و پس منظر، اس میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ خلاصۃ المناقب کلمی کتاب ہے اس کے حوالے سے کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا یا ولدی، میرے پیارے بیٹے، کشمیری زبان میں کہیں گے گوبرا، کیونکہ شاہ ہمدان سادات میں سے۔ پھر آپ نے فرمایا ابو المعالی نظام الدین محمود بزدگانی کے پاس پہنچ جانا، تبھی تم مکمل بن سکو گے۔ یہ بیدار ہو گئے، یہ نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں۔ ابو المعالی نظام الدین محمود بزدگانی کون شخصیت ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کا نام بھی انہوں نے نہیں سنا تھا، تفصیلات بھی معلوم نہیں تھی۔ بہرحال معلوم کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ماموں تھے حضرت شیخ سمنانی رحمہ اللہ تعالیٰ، علاء الدین سمنانی، انہوں نے بتایا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے کہ یہ ابو المعالی نظام الدین محمود مزدکانی فلاں جگہ رہنے والے ہیں، فلاں مزاج کے ہیں، فلاں صفات کے آدمی ہیں۔ اب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا وہاں پہنچنے کا، تو جس رات وہاں پہنچنے والے تھے، ابھی وہاں پہنچے ہی نہیں تھے، اس رات خواجہ محمد مزدکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرے خاندان کا بیٹا تمہارے پاس آ رہا، میرے خاندان کا ایک بیٹا تمہارے پاس آ رہا ہے، وہ تمہارے حوالے۔ چنانچہ اگلے دن صبح سے انتظار شروع ہو گیا، اور حضرت شاہ ہمدان جو اس وقت صاحبزادے تھے، جوان رانا رہے ہوں گے، وہ حاضر ہو گئے۔ خواجہ محمود مزدکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے استقبال کیا مہمان کی حیثیت سے، اور عام مہمان نہیں بلکہ اس سے زیادہ مخصوص مہمان ان کے لیے کون ہو سکتا تھا کہ جن کے آنے کی بشارت خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذہن میں رہنا چاہیے، بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ اس لیے خواب پہ کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا مبارک ارشاد ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا ہے۔ شیطان کسی بھی شخص کی شکل بنا کر کے خواب میں آ سکتا ہے، لیکن نبی کی ذات اقدس کی شکل بنا کر کے وہ خواب میں نہیں آ سکتا۔ بہرحال خواجہ محمد مزدکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شاہ ہمدان کی علمی، اخلاقی، روحانی تربیت کی، جسمانی طور پر خدمت بھی کی، مہمان بنا کر کے مہمان نوازی کی، شاگرد بنا کر کے تربیت کی۔ تو شاگرد بھی تھے لہذا تعلیم بھی دی، اور مہمان تھے لہذا اکرام بھی کیا، یہاں تک کہ شاہ ہمدان بن گئے۔ پھر یہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن مراقبے کی حالت میں تھا، خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا علی تم کشمیر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے اسلام کی دعوت دو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں اسلام لانے کی، اسلام پہنچنے کی تاریخ بہت دور تک ہے، اور اس کے اشارے کہاں کہاں ہوئے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک اسلام کی دولت پہنچ جائے، اس کی فکر روحانی دنیا میں خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ آپ کا اسلام ہم تک پہنچا مگر آپ کے نبی کے ذریعے سے نہیں، اس لیے کہ ہم اس زمانے میں نہیں اور ان کی تشریف آوری یہاں نہیں ہوئی۔ یا اللہ آپ کا اسلام دنیا میں پھیلا صحابہ کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے، مگر ہم تک کسی صحابی کے ذریعے اسلام نہیں پہنچا، نہ ہم اس زمانے میں نہ وہ کوئی صحابی یہاں تشریف لائے۔ صحابہ کے بعد پھر تابعین و تبع تابعین اور محدثین اور فقہاء کرام اور مختلف امت کے عظیم طبقات، ان میں سے کوئی شخصیت یہاں نہیں آئی۔ اماموں میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام دار الحجرہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی،
अज़किया उम्मत में से हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला, और मुहद्दिस जलील थे हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल। इन चारों इमाम में से कोई यहाँ नहीं आया। मुहद्दिसीन में हज़रत अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी रहमहुल्लाह ताला, मुहद्दिसीन में मोहम्मद इब्न मुस्लिम कुशैरी, मोहम्मद मुस्लिम इब्न हज्जाज कुशैरी रहमहुल्लाह ताला, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम दारमी, इमाम दारक़ुतनी, ये तमाम मुहद्दिसीन कश्मीर तशरीफ़ नहीं लाए। अकाबिर औलिया में से ख्वाजा हसन बसीर रहमहुल्लाह ताला, और उसके बाद हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमहुल्लाह ताला, और उन जैसी अजीम शख्सियत कश्मीर तशरीफ़ नहीं लाई हमें ये। मगर इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि पहला शख्स जो आपके नबी के ख़ानदान का आपके अम्र और इजाज़त से, आपके फ़ैसले से, आपकी मशीयत से सफ़र करके यहाँ आया, वो सैयद अब्दुर्रहमान बुलबुल रहमतुल्लाह ताला थे। और दूसरी शख्सियत जिनके ज़रिए से कश्मीर में इस्लाम पहुँचा वह हज़रत शाह हमदान मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह ताला थे। पहली शख्सियत किन गैबी इशारों के नतीजे में यहाँ पहुँची उसकी हमें तफसील मालूम नहीं है, लेकिन दूसरी शख्सियत जो कश्मीर में इस्लाम लेकर के आई है उसके मुतालिक तो वाज़ेह तारीख़ मौजूद है कि आपके नबी ने उनको तैयार करवाया, आपके नबी ने उनको तैयार कराया, पहले अपने ख़ानदान के दूसरे बुज़ुर्ग के पास भेजा, वहाँ उनकी इल्मी और रूहानी तरबियत हुई, वह शख्सियत कामिला बन गई। उसके बाद तो तैयार जब हो गए, फिर आपके नबी ने ख्वाब में उनको फरमाया तुम फ़लान ख़ित्ते में चले जाओ, वरना शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला को कश्मीर में आने का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं था। वो क्यों यहाँ आते? वो तो अपने उस इलाके में सबसे ऊँचे ख़ानदान की मुक़द्दस तरीन शख्सियत, वहाँ के सियासी हालात में अगरचे उनको मुश्किलात थी, उनके वालिद वहाँ के सरकारी ऊँचे ओहदे पर फाइज थे, ख़ानदान इंतहाई मुअज़्ज़ज़ था, हर तरह के ऐश और राहत की चीज़ें मुहैया थी उनके पास, पर इसके बावजूद उन्होंने वहाँ से अपने उस पुरऐश ज़िंदगी को छोड़ करके, आराम की ज़िंदगी को छोड़कर, इस्लामी माहौल को छोड़ करके, चारों तरफ से नूरी तौहीद था उस माहौल को छोड़ करके, जहाँ चारों तरफ से अज़ानें ही अज़ानें, जहाँ चारों तरफ से इबादत ही इबादत थी, उस माहौल को छोड़ करके कुफ्रिस्तान की तरफ अगर उन्होंने सफ़र किया तो वो सफ़र इसीलिए किया, एक तो आपकी इनायत थी, आपके नबी की फ़िक्रमंदी थी, और शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला की कुर्बानी थी, और कश्मीर तशरीफ़ लाए और यहाँ आकर के फिर इस्लाम फैला, और इस तरह से फैला कि शाह हमदान के तशरीफ़ लाने से पहले यहाँ की अक़लियत मुसलमानों की थी, बहुत गिने चुने चंद लोग मुसलमान थे, वरना बाकी तमाम लोग इस्लाम की नियामत और इस्लाम की दौलत से महरूम थे। और हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला जब तशरीफ़ लाए और 2 साल उन्होंने कश्मीर में क़याम किया, और चारों तरफ से इस्लाम की बहार आ गई, फिर चारों तरफ से अज़ानें गूंजने लगी। हज़रत का मामूल और मिजाज ये था कि रात को एक इलाके में पहुंच जाते थे, वहाँ के इलाकों को लोगों को जमा करते थे, उनके सामने इस्लाम की तफसीलात बयान करते थे, इस्लाम का निज़ाम रहमत, इस्लाम की तौहीद, इस्लाम की रिसालत, नबी का तारुफ़, इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की खूबियाँ, और इसके नतीजे में दुनिया और आखिरत में मिलने वाले इनामात, इन तमाम तफसीलात को बयान करते थे। उधर से खुलूस था, रूहानियत थी, दर्द था, कुर्बानी थी, इसलिए उनकी ज़ुबान में भी अल्लाह ने तासीर पैदा कर दी थी, जिसका नतीजा होता था कि रात को गुफ्तगू होती थी, लोग अपने घरों में जाते थे, अगले दिन सुबह फिर लोगों को जमा करते थे और इस्लाम की दावत पेश करते थे, तो अक्सर इस्लाम में दाखिल हो जाती थी। फिर चूँकि वो इंतहाई मुदब्बिर इंसान थे, इंतहाई दूरअंदेश इंसान थे, बल्कि यूँ कहिए उस वक्त की रोए ज़मीन में जो चंद मुंतखब तरीन अफराद थे रोए ज़मीन पर, उनमें से शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला भी थे। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने शाह हमदान के मुतालिक फरमाया, आ सैयदुस सादात सालार अजम दस्ते ऊ मेमारे तकदीर उमम, ये सैयदों का सरदार और अजमियों का सालार है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इसके हाथ में कुंजी दी है, जिस कौम की तकदीर तुम बदलना चाहो इस कुंजी से बदल सकते हो। ये इकबाल के शायराना ख्यालात हैं, यानी अक़ीदत पेश कर रहे हैं कि शाह हमदान की अजमत और शख्सियत इस दर्जे की थी। 2 साल यहाँ क़याम किया, उसके बाद फिर यहाँ से मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र हुआ, उसमें सरंदीप भी गए, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से उतारा गया था, श्रीलंका के जजीरा है, जैसा कि आम तौर पर तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ मिलता है, ताज़ा शाह हमदान वहाँ पर भी गए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर उन्हें फातिहा पढ़े। उसके बाद फिर हरमैन का सफ़र किया। उस ज़माने में जो मुस्लिम ममलकतें थी, यानी जो आलम इस्लाम था, उस आलम इस्लाम के हर जगह तक शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला पहुँचे हैं। उसमें तुर्की, पूरा इराक़, पूरा ईरान, शाम, मिस्र, हलब, हरमैन शरीफैन, यमन और मौजूदा सारा बर्र सग़ीर, हत्ता कि श्रीलंका, इस पूरे खित्ते का दौरा शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला ने किया। और जिस जिस जगह जो भी शख्सियत होती थी उस शख्सियत के पास जाते,
اس کے بعد قیام کرتے، ان سے علم حاصل کرتے، ان سے روحانیت حاصل کرتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میر سید علی ہمدانی نے 400 اکابر علماء سے وظائف لیے ہیں، اور ان وظائف کا مجموعہ ہے اوراد فتحیہ۔ اس اوراد فتحیہ میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں جمع کی ہیں، اور ایک خاص بات اس میں اپنی طرف سے نوٹ فرمائی ہے جس کو پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایمان والے روزانہ صبح یہ عہد کریں کہ یا اللہ جو اسلام کی دولت آپ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں اسی اسلام پر ہم باقی رہیں گے۔ اس میں شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ تصور دیا ہے، اور وہ حدیث کی بنیاد پر ہے۔ حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت فرشتے آتے ہیں جن کو دن بھر اعمال لکھنے ہوتے ہیں، تو صبح کے وقت فرشتوں کی آمد ہوگی۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اوراد فیض میں تصور دیا کہ ایمان والے مسجد میں بیٹھے ہوں گے، یا اپنے گھروں میں ہوں گے، یا خانقاہ میں ہوں گے، اور فرشتوں کی آمد ہوگی، تو پہلے تم فرشتوں کو سلام پیش کرو، اگرچہ تمہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ان کو سلام پیش کرو، اور سلام پیش کرنے کے بعد ان سے یہی سے درخواست کرو کہ آپ ہمارے کھاتے، آپ دن بھر ہمارے جو اعمال لکھنے والے ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں آپ ہماری طرف سے پہلے بسم اللہ لکھ دیں، اور اس کے بعد پھر آپ دونوں گواہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہم دین حق پر قائم رہیں گے۔ الفاظ مبارک ہیں مرحبا بالصباح الجدید وبالیوم السعید وبالملکین الکاتبین الشاہدین۔ میں مبارکباد کرتا ہوں ان دو فرشتوں کو جو تشریف لائے ہیں یا لا رہے ہوں گے، شاہدین جو گواہ بنیں گے، عادلین جو انصاف کے ساتھ ساری بات لکھیں گے، کاتبین لکھنے والے ہیں۔ حیاکم اللہ تعالیٰ فی غرۃ یومنا ھذا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس آمد کو ہمارے لیے مبارک کرے۔ اکتبا فی صحیفتنا اولا، آپ دونوں فرشتے میرے نام اعمال میں شروع میں لکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واشہدا، آپ دونوں فرشتے گواہ رہے ہیں بأننا نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پھر آگے فرمائیں علی ھذہ شہادۃ نحیا وعلیہا نموت، ہم عہد کرتے ہیں اسی اسلام پر ہم قائم رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس کشمیر کی تاریخ اور کشمیر کی سرزمین کی اس مقدس ترین جگہ سے اگر یہاں کے اہل ایمان کو کوئی پیغام دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ کہ ہم عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ جو اسلام کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، کسی بھی حال میں اس ایمان اور اسلام کی دولت کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیں گے۔ امتحانات آتے ہیں اور طرح طرح کے امتحانات آتے ہیں، اس میں لالچیں بھی آتی ہیں، اس میں پریشر بھی آتے ہیں، اس میں کنفیوژن بھی ہوتے ہیں، اس میں طرح طرح کے حالات آتے ہیں جن حالات میں ایمان والے جم بھی جاتے ہیں اور ایمان والے ایمان سے محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ پوری کائنات کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ایمان کی دولت کہاں پر کیسے پہنچی، اور پھر وہاں ایمان کب تک باقی رہا، اور اگر خدا نخواستہ ایمان وہاں ختم ہو گیا تو کیا اسباب ہو گئے ہیں، کیا وجوہات ہو گئی ہیں جن کے نتیجے میں وہ اذانیں ختم ہو گئی، وہ نمازیں ختم ہو گئی۔ تاریخ میں اس کی بے شمار کائنات کے خطے ایسے ہیں، ان میں سے اندلس کی سرزمین مشہور سرزمین ہے کہ جہاں ایک دور وہ تھا کہ چاروں طرف سے اذانیں گونجتی تھی، اور اس دنیا کی سب سے بڑی مسجد اسی اندلس کے اندر تھی۔ اور ایک دور یہ ہے کہ اس اندلس کی مسجد میں آج شراب خانہ ہے، ڈانس ہال ہے یا چرچ بنا ہوا ہے، اور کسی ایمان والے کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کی 800 سالہ تاریخ کا باب ختم ہو گیا، اور وہاں اب کوئی اذان پڑھنے والا بھی شاید باقی نہیں ہوگا، واللہ عالم۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت جن بزرگوں کے ذریعے سے عطا فرمائی، ہم ان کا احسان مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہماری دعاؤں سے پہلے بھی اللہ نے ان کو نہ جانے کس طرح سے نوازا ہوگا اور کیا کیا رحمتیں ان پر برستی ہوں گی، مگر ہمارے لیے جو میسیج ہے وہ میسیج یہ ہے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور ایمان کے ملنے کا بھی دور ہے اور ایمان کے چھننے کا بھی دور ہے۔ ملنے والوں کو ایمان مل رہا ہے اور تیزی کے ساتھ مل رہا ہے، ایمان کی طرف آنے والے دنیا میں تیزی کے ساتھ ایمان کی طرف آ رہے ہیں۔ دنیا کے حالات جو کچھ بھی ہیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اسلام کے متعلق، سب سے زیادہ مخالفت میں اگر بولا جاتا ہے تو اسلام کے متعلق، سب سے زیادہ میڈیا استعمال ہوتا ہے تو اسلام کے متعلق، سب سے زیادہ مہمیں جو چلتی ہیں وہ اسلام کے متعلق، اس میں حکومتیں بھی ہیں، اس میں ادارے بھی ہیں، اس میں افراد بھی ہیں، اس میں طبقات بھی ہیں، اس میں قومیں بھی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ بات بھی طے ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا وہی دین ہے جس دین کو روکنے کے لیے ساری دنیا کی محنتیں لگ رہی ہیں۔ اس وقت ساری دنیا میں اگر میڈیا میں دیکھا جائے کس مذہب کی مخالفت میں سب سے زیادہ بولا اور لکھا جاتا ہے، جواب ہے کہ اسلام۔
اور جب ڈاٹا ڈھونڈا جائے گا کہ دنیا میں سب زیادہ کس کی طرف لوگ آ رہے ہیں، جواب آ گیا اسلام۔ وہ بھی افراد دنیا میں ہیں کہ جو ایک طویل زمانہ زندگی کا گزار چکے اسلام کی مخالفت میں، اور آج وہی اسلام کی حمایت میں ملتے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یہاں کشمیر میں 2 آدمی آئے، اور جہاں بہت سارے لوگوں سے ان کو ملاقات ہوئی، مجھ سے بھی ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہنے لگے جناب ہم نے اسلام کے خلاف چینل تیار کی تھی، اور ہم وہ یوٹیوب پر چینل چلا ہی رہے تھے اسلام کے خلاف، لیکن ہم درمیان میں بار بار محسوس کرتے تھے اسلام کے خلاف جو ہم بول رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، صحیح وہ ہے جو اسلام یہ ہے۔ ہم سمجھتے تھے اسلام یہ ہے مگر ہم اس کو اس طرح پیش کر رہے ہیں، اسلام کی حقیقت یہ ہے مگر ہم اس کو اس طرح پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہم جب کرتے رہتے تھے، اسی بیچ میں ہمارے دل میں خیال آیا اسلام کچھ اور ہے، ہم کچھ اور بتا رہے ہیں، ہاں اسلام کچھ اور ہے، ہم کسی اور انداز سے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسی سے ہمارا ذہن بدل گیا، اور اب وہی چینل وہ اسلام کی حمایت میں استعمال کر رہے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا بھئی آپ کو اسلام کی دعوت کس نے دی، انہوں نے کہا کسی نے نہیں۔ آپ کو کلمہ کس نے پڑھا، کہا کسی نے نہیں۔ پھر آپ نے کلمہ کیسے پڑھا، کہنے لگے ہم چونکہ اسلام کے خلاف بولتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے، اور ڈھونڈتے تھے مواد اسلام کے خلاف اور نبی کے ذات اقدس کے خلاف کہاں، اسی بیچ میں ہم یہ بھی پڑھتے تھے کہ اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے۔ جب ہم نے پڑھ لیا کہ اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے، وہ لڑکا کہہ رہا تھا، کہنے لگے ایک دن میں نے کمرے میں اندھیرا کیا، اور اندھیرا کرنے کے بعد میں نے اوپر کی طرف سر اٹھا کر کے کہا او دنیا کے بنانے والے، میں کسی کو نہیں، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے ایکسپٹ کر لیا آپ دنیا کے بنانے والے۔ اور پھر میں نے معلوم کیا کہ پڑھنا کیا ہوتا ہے، تو چلنے چونکہ موجود ہیں، وہیں سے کلمہ سیکھ لیا تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ پہلے کچھ اور نام تھا، آج کچھ اور نام ہے۔ تو میرے بھائی دنیا میں اسلام کی طرف آنے والے آ رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایمان والے کسی بھی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو جائیں، چاہے اس کے حالات کچھ بھی آئیں۔ حالات آ سکتے ہیں، ماحول آ سکتا ہے، لالچیں دی جا سکتی ہیں، پریشر بھی آ سکتا ہے، دھوکے بھی دیے جا سکتے ہیں، کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے۔ کنفیوژن کے ذریعے سے انسان متاثر ہو جائے اور اسلام سے محروم ہو جائے، پریشر سے انسان متاثر ہو جائے اور انسان اسلام سے محروم ہو جائے، لالچ میں آ کر کے اسلام کی دولت سے محروم ہو جائے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں سنو، سچا دین وہ ہے جو میں نے بھیجا ہے نبی کے ذریعے سے، ان دین عند اللہ الاسلام، اور اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی مذہب لے کر کے آؤ گے مجھے وہ قبول نہیں ہے۔ اور ساتھ میں تیسری آیت میں نے پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ شان فرما رہے ہیں تمہارا احسان میرے دین پر نہیں ہے، میرا احسان تم پر ہے کہ میں تم کو دین حق عطا فرمایا۔ بس ہم عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، اپنے اسلام کے ساتھ وفا کریں گے، اس اسلام کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور جس جگہ ہم ہیں اس جگہ کا میسیج ہم سب کے لیے یہی ہے، ہم سب کے لیے یہی ہے۔ رحمتیں نازل ہوں اللہ تعالیٰ شانوں کی سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر اطہار پر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ رحمتیں نازل ہوں اللہ تعالیٰ شانوں کی حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ پر، جو کشمیر میں مدفون نہیں ہے، وہ کشمیر سے باہر مدفون ہیں۔ رحمتیں نازل ہوں سید عبد الرحمن بلبل کے ان ساتھیوں پر جو ان کے ساتھ آئے تھے اور سفر برداشت کیا تھا۔ رحمتیں نازل ہوں اللہ تعالیٰ شانوں کی شاہ ہمدان اور ان کے ساتھیوں پر، اور ان تمام اکابرین کا جنہوں نے اپنے ان مقدس زمینوں کو چھوڑا تھا، بخارا اور سمرقند کو چھوڑا، بغداد اور کوفہ کو چھوڑا، اور یہاں کفرستان میں آ کر کے اسلام کی شمع روشن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم عہد کریں گے انشاءاللہ ہم خود اور اپنی نسلیں اور اپنے بھائیوں کو اسلام پر قائم اور باقی رکھیں گے، اور اسلام کا میسنجر بن کر زندگی گزاریں گے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ حضرات درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد مختصر سی دعا کریں گے، اور اس میں یہ پرچہ بھی ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی۔